السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 13 جولائی 2018 جمعۃ المبارکہ سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ روزانہ یہاں سے آپ کو ملے گے سعودی عرب کا مختلف بینکوں کے لیے ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ نیوز۔ لبنانی نے سعودی مداح سے $2.5 لاکھ ٹھگ لیے۔ لبنانی شہری نے ماسکو میں سعودی تماشائی سے $2.5 لاکھ ٹھگ لیے۔ روسی حکام نے 50 سالہ لبنانی ٹھگ کی شناخت کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ لبنانی ابھی تک ماسکو میں سکونت پذیر ہے، البتہ مفرور ہے، گرفتار نہیں ہو سکا۔ لبنانی نے انتہائی فنکارانہ طریقے سے سعودی شہری سے $250,000 حاصل کیے۔ اس نے سعودی کو روس کے جنوبی شہر والگو گراڈ کی سیر کرانے کا خواب دکھایا تھا اور رقم لینے کے بعد فرار ہو گیا۔ صفائی کارکن کے ساتھ لڑکوں کی بے رحمی۔ مدینہ منورہ میں 4 نامعلوم لڑکوں نے مدینہ منورہ میں دھاردار آلے سے ایک صفائی کارکن پر تشدد کی انتہا کر دی۔ انہوں نے کارکن کو وحشیانہ طریقے سے زد و کوب کیا اور اس سے نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ متعلقہ اداروں نے اطلاع ملنے پر کارکن کو زخمی حالت میں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا۔ مدینہ منورہ کے سیکورٹی اداروں نے نامعلوم حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ سبق ویب سائٹ کی رپورٹ میں توجہ دلائی گئی کہ حالیہ دنوں کے دوران سعودی عرب کے بعض علاقوں میں لڑکوں کی طرف سے صفائی کرنے والے ورکروں پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس طرح کے کئی ویڈیو کلپ منظر عام پر آئے ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ مقامی لڑکے صفائی کارکنان کو زد و کوب کر رہے ہیں اور ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن کی مزید 29 شاخیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے سعودی عرب کی مختلف کمشنریوں میں 29 نئی شاخیں کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ نئی شاخیں مکہ، ریاض، الشرقیہ، مدینہ منورہ، حائل، عسیر، قصیم، حدود شمالیہ، تبوک اور جیزان صوبوں کی کمشنریوں میں کھولی جائیں گی۔ یہ فیصلہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں پبلک پراسیکیوشن کی خدمات ایسن شکل میں انجام دینے کے لیے کیا گیا۔ اس کی بدولت مظلوموں کی مدد ہوگی، ظالموں کو پکڑا جائے گا، ہر ایک کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ فی الوقت پبلک پراسیکیوشن کی شاخوں کی مجموعی تعداد 120 ہے۔ 29 کے اضافے کے بعد مجموعی تعداد 149 ہو جائے گی۔ کتے کا گوشت پیش کرنے کے شبہ میں ریستوران کو سیل کر دیا گیا۔ عسیر ریجن میں الحریدہ کی الساحل بلدیہ کے افسران نے گاہکوں کو کتے کا گوشت پیش کرنے کی اطلاع پر ریستوران کو سیل کر دیا۔ متعلقہ کارکن سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی اور ریستوران کے گوشت کے نمونے لے کر معائنے کے لیے لیبارٹری بھیج دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایک سیکورٹی اہلکار کو ایک کارکن پر شبہ ہوا تھا کہ اس نے کتا ذبح کیا ہے۔ فوری طور پر اس نے چھپائی گئی کھال دریافت کر لی اور بلدیہ کے افسران سے مل کر شکایت درج کرا دی۔ الحریدہ بلدیہ کے چیئرمین علی الجلبان نے بتایا کہ احتیاطی تدبیر کے طور پر ریستوران کو بند کر دیا گیا اور مطلوبہ کارروائی شروع کر دی گئی۔ ڈرائیونگ کی مشق کے لیے خصوصی مشین۔ جدہ میں ڈرائیونگ سیکھیے فورم میں مقامی خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر گاڑی چلانے کی مشق کے لیے خصوصی مشین رکھی گئی تھی۔ خواتین نے گاڑی چلانے کی آرزو پوری کرنے کے لیے اس مشین پر ڈرائیونگ کی مشقیں کی۔ سعودی فوک سینما آگ سے محفوظ رہا۔ سعودی فوک سینما آگ سے متاثر نہیں ہوا۔ آگ تجارتی مرکز کے احاطے میں لگی تھی، البتہ آگ بجھانے والی ایمرجنسی ٹیموں نے سینما گھر کو احتیاطی تدبیر کے طور پر خالی کرا لیا تھا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ فوک سینما کی انتظامیہ نے نادانستہ پریشانی اٹھانے پر شائقین سے اظہار معذرت کیا۔ نجران میں کتوں نے 61 بکریوں کا شکار کر لیا۔ نجران کے ریمان محلے میں آوارہ کتوں نے 61 بکریوں کو ہلاک اور 30 کو زخمی کر دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں واقعہ کی جملہ تفصیلات نہیں دکھائی گئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، البتہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دل کے علاج کی 13 دوائیں ضبط کر لی گئی۔
سعودی FDA نے بلڈ پریشر اور دل کے علاج کے لیے سعودی مارکیٹ میں موجود 13 مشکوک دوائیں ضبط کر لیں۔ مکہ اخبار نے یہ اطلاع دیتے ہوئے توجہ دلائی کہ یہ کارروائی احتیاطی تدبیر کے طور پر کی گئی۔ اطلاع ملی تھی کہ مذکورہ دوائیں مریضوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ متبادل دوائیں مارکیٹ میں موجود ہیں اور وزارت صحت کے ہاں ان کا اندراج بھی ہے، لہٰذا بعض دواؤں کے مارکیٹ سے اٹھوا لینے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سعودیوں کے لیے مزید 60,000 ملازمتیں۔ وزارت محنت و سماجی فروغ نے نجی اداروں میں 60,000 سے زیادہ آسامیاں سعودی شہریوں کے لیے مہیا کر دیں۔ یہ فیصلہ وزیر محنت احمد الراجی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ سعودیزیشن کی نگرانی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں سعودی خواتین و حضرات کے لیے مختلف پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت محنت نے آئندہ برس کے شروع میں 12 اقتصادی شعبوں کی سعودیزیشن سے متعلق شرائط و ضوابط متعارف کرانے کے لیے خصوصی ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ مکہ مکرمہ میں رہائش پر فی حاجی کم از کم کرایہ 800 ریال۔ حج مشن نے اپنے عازمین کے لیے مکہ مکرمہ میں رہائش کے انتظامات تیز کر لیے۔ عازمین کے قافلے آئندہ ہفتوں کے دوران ارض مقدس پہنچنے لگیں گے۔ غیر منقولہ جائیدادوں کے امور کے مشیر فواز بدری نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں رہائش پر فی حاجی کم از کم کرایہ 800 ریال سے لے کر 2000 ریال تک آئے گا۔ انہوں نے الوطن اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ العزیزیہ، الروضہ، الششا اور النسیم محلوں میں ایک حاجی کو کرائے کی مد میں 2500 ریال سے لے کر 4000 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ انہیں مذکورہ محلوں کے جدید ہوٹلوں میں رہائش مہیا ہوگی۔ مذکورہ محلوں کے علاوہ مقامات پر ایک حاجی کو کرائے کی مد میں 800 ریال سے لے کر 2000 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئندہ برسوں کے دوران مکہ مکرمہ میں رہائشی عمارتوں کا کاروبار بڑے پیمانے پر پھلے پھولے گا۔ حجاج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے پیش نظر مکانات کی طلب بڑھ جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کی رہائشوں کے لیے مخصوص عمارتوں کے مالکان کے درمیان زبردست مسابقت شروع ہو گئی۔ ہر ایک حجاج کو رہائش کرائے پر فراہم کرنے کے لیے دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس قسم کی عمارتوں کے دروازوں پر موسمی کرائے کے بورڈ نصب کر دیے گئے ہیں۔ مالکان حج مشنوں کو ترغیبات بھی پیش کرنے لگے ہیں۔ حالیہ ایام میں کرائے کے معاہدے طے پا رہے ہیں، جبکہ عمارتوں کو حاجیوں کی رہائش کے قابل بنانے کے حوالے سے مختلف تیاریاں بھی زور و شور سے شروع کر دی گئیں۔ نجی اداروں میں سعودیوں کی اوسط تنخواہ 6210 ریال تک پہنچ گئی۔ سعودی محکمہ شماریات نے واضح کیا ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں 2018 کی پہلی 3 ماہوں کے دوران سعودیوں سمیت تمام ملازمین کی اوسط تنخواہ 6210 ریال سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سعودیوں کی تنخواہوں میں 2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پہلے ان کی تنخواہ 9939 ریال تھی، اب بڑھ کر 10,099 ریال تک پہنچ گئی۔ محکمہ شماریات نے توجہ دلائی کہ سرکاری اداروں میں سعودی ملازمین کی تنخواہ 11,095 ریال تک ہو چکی ہے۔ سرکاری اداروں میں غیر ملکی کارکنان کی اوسط تنخواہ 10,298 ریال تک ریکارڈ کی گئی۔ جدہ بریمان کے تشلیہ میں زبردست آتش زدگی قابو پا لیا گیا۔ جدہ کے شمال مشرقی علاقے میں واقع بریمان کے مقام پر گاڑیوں کے تشلیح پر بدھ کو زبردست آگ بھڑ اٹھی۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ناکارہ گاڑیاں جمع کی جاتی ہیں اور ان سے پرزے نکال کر فروخت کیے جاتے ہیں۔ شہری دفاع کے نائب ترجمان کرنل وحید مراد نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ناکارہ گاڑیوں کے 3 مقامات پر 4 سے 5,000 مربع میٹر کے رقبے پر آگ لگ گئی تھی۔ وہاں پرانی گاڑیوں کے ڈھانچے ایک دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے آگ سے متاثرہ مقامات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے راہداریاں بنائیں۔ اس کے لیے سر توڑ کوششیں صرف کرنا پڑیں۔ آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ آگ لگنے کے اسباب دریافت کرنے کے لیے تحقیقاتی ٹیم قائم کر دی گئی۔ متاثرہ علاقے میں اس قسم کی آگ لگنے سے مختلف سوالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ وہاں ایسی گاڑیاں کثیر تعداد میں تھیں جو تقریباً ناکارہ تھیں۔ پولیس، سیکیورٹی دستے، ٹریفک، ہلال احمر اور نیشنل واٹر کمپنی کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے۔
مسجد نبوی شریف کے زائرین کے لیے 4 زمین دوز راستے تیار۔ مدینہ منورہ کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی سہولت اور سڑکوں پر ٹریفک کا بوجھ کم کرنے کے لیے 4 انڈر پاس تیار کر لیے۔ المدینہ اخبار کے مطابق مدینہ منورہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ مسجد نبوی کے زائرین کے لیے یہ نئی سہولت مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پیدل انڈر پاس نمبر 2 اور 3 کی لمبائی 125 میٹر ہے، جن کے دونوں طرف 4 الیکٹرک سیڑھیاں اور معذور افراد کے لیے آمد و رفت کے راستے بنائے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر سرنگوں کے اندر 12 برقی سیڑھیاں اور عام سیڑھیاں بھی تیار کی گئی ہیں، جن سے گزر کر مسجد نبوی کی شمالی سمت تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ ان پیدل راستوں کی تیاری سے جہاں زائرین کو مسجد نبوی تک براہ راست رسائی کی سہولت ملے گی، وہیں مسجد کے گرد مرکزی مقام تک گاڑیوں کے رش سے بھی بچا جا سکے گا۔ مسجد نبوی تک پیدل رسائی کے لیے تیار کردہ ان 4 زمین دوز راستوں کو جدید ترین سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے۔ حجامہ کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ جازان ریجن میں محکمہ صحت کے انسپکٹرز نے غیر قانونی طریقے سے حجامہ کرنے والے مقیم غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ کے افسر اعلیٰ عبدالعزیز بالول نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ مقیم غیر ملکی غیر قانونی اور غیر اصولی طریقے سے حجامہ کا شوق اپنائے ہوئے تھا۔ اس سے لوگوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ اطلاع ملنے پر کارروائی کر کے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ خواتین کے سوشل اکاؤنٹ ہیک کرنے والا گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے کہا کہ 2 خواتین کے سوشل اکاؤنٹ ہیک کر کے نجی تصاویر دنیا بھر میں پھیلانے کی دھمکی دینے والے 3 ہیکرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک یمنی اور 2 سعودی شہری ہیں۔ یہ عمر کے دوسرے عشرے میں ہیں۔ ان کا مقدمہ پبلک پراسیکیوشن کو بھجوا دیا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 13 جولائی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ معلومات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مل سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔